الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ رجب میں بہت سارے واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں. معراج کا واقعہ ایک قول کے مطابق ماہ رجب میں پیش آیا ہے. حالانکہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ معراج کا واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ربیع الآخر میں پیش آیا ہے. اور مشہور یہ ہے کہ ماہ رجب میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یقین کے ساتھ کسی مہینے کو متعین کر کے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہو. بہرحال ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی، اور اللہ پاک نے لمبے سفر کو چند منٹوں میں پورا کرا دیا. زمینی سفر بھی ہوا، آسمانی سفر بھی ہوا، بلکہ ساتوں آسمان سے آگے عرش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. ایک ہی رات میں یہ سارا واقعہ پیش آیا. معراج کے سلسلے میں اس سے پہلے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کچھ واقعات اور مشاہدات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہیں، ان کے سلسلے میں آج کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. معراج کا سفر انسان کی عقل سے
اس کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ پورا کا پورا معراج کا سفر ایک معجزہ اور میراکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آگے بیت المقدس کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی نے آپ کو پکارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی پکار کا جواب نہ دیں، آگے بڑھیں۔ آگے بڑھتے گئے، ایک عورت نظر آئی جو کہ انتہائی بوڑھی ہے اور ہر طرح کے زیورات سے اس نے اپنے جسم کو آراستہ کیا ہوا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس بڑھیا کا کوئی جواب نہ دیں، آگے بڑھیں۔ خیر، بیت المقدس پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ وہ بوڑھا کون تھا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بڑھیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بڑھیا دنیا تھی، ایک بڑھیا کی شکل میں آپ کو نظر آئی، اپنی طرف مائل کرنا چاہی، تو میں نے آپ کو روکا کہ آپ ان کا جواب نہ دیں، آگے بڑھیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، شیطان کے وساوس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، انسان کی شکل میں آ کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کوئی معاملہ کروا دیتا ہے، کبھی کوئی خیال دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں شیطانی وساوس کی طرف توجہ نہیں دینا، اس کی طرف مائل نہیں ہونا۔ حتیٰ کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، نماز کے اندر بھی شیطان ہمارے خیالات کو دکان کی طرف، مکان کی طرف، کاروبار کی طرف، نوکری کی طرف، یا نہیں تو کم از کم مسجد ہی میں ادھر ادھر کی طرف ہماری توجہ کو بانٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنی توجہ کھینچ کر کے لانا ہے، اپنی توجہ کو واپس لانا، جس اچھے کام کو ہم کر رہے تھے اس میں لگ جانا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا ہے تو کرنے والے کام یہ ہیں کہ آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی وسوسہ آ رہا ہے، برا خیال دل میں آ رہا ہے تو اس جگہ کو بدل دے، اس کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے، جس کام کو وہ کر رہا تھا وہ چھوڑ کر تھوڑی دیر دوسرے کام میں لگ جائے۔ اسی طرح شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بار بار پڑھے، زور زور سے پڑھے، اور آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، اس کو بھی بار بار پڑھے۔ بڑا مجرب ہے
ان دعاؤں کو پڑھنے سے شیطان کے وسوسوں سے انسان بچ جائے گا۔ اور بھی وسوسہ آ رہا ہے تو اپنی سانس کو روک لے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے، تو آدمی اپنی سانس کو روک لے گا، دم پکڑ کر کے بیٹھ جائے گا، شیطان سفر نہیں کر پائے گا، رک جائے گا، اٹکا رہ جائے گا یا باہر نکل جائے گا۔ اور فرمایا علماء نے کہ شیطان کے وسوسے سے بچنا ہو تو پانی پی لو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سفر میں شیطان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اپنا کام آپ نے جاری رکھا، تو ہمیں بھی اپنا کام جاری رکھنا، شیطان کے وساوس میں نہیں پڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جو کہ ایک بڑھیا کی شکل میں نظر آ رہی تھی، اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو ہمیں بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا ہے۔ دنیا کو استعمال تو کرنا ہے، دنیا میں ہمارا کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کمانا ہے، سفر کرنا ہے، زندگی ہے، جینا ہے، مرنا، سب دنیا ہی میں ہے، لیکن دنیا کے سارے کام اللہ کو راضی کرتے ہوئے کرنا ہے۔ کاروبار بھی کر رہے ہو تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے، کسی جگہ جانا ہو تو بھی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کسی جگہ نہ جانا ہو تو بھی اللہ کو راضی کرنا ہمارا ارادہ ہو۔ تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے مال و متاع کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف، اس کے زیب و زینت کی طرف، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، فتنے، فسادات اور فحش چیزیں، ان کی طرف ہمیں نہیں جانا، قرآن کی طرف آنا، حدیث کی طرف آنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، صحابہ رضی اللہ عنہم، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، ان سب کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو کس طرح راضی کیا اور اپنا لقب پایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اولیاء اللہ نے لقب پایا، ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بہت سارے القاب سے اللہ نے نوازا ہے۔ تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر، انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آگے بڑھتے گئے، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ آگے بڑھتے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ گھر ہو، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں کسی مکان میں، کسی گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ ایسے تھے جہنم میں کہ ان کا پیٹ ایک ایک گھر کے برابر ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں جو ان کو کاٹ رہے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ میں آگ کے انگارے اور پتھروں کو ٹھوس رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی ان کا سننے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کو اس مصیبت سے بچانے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، اپنے رہبر سے پوچھا، جبرائیل آپ کے ساتھ تھے پورے سفر میں، آگے چل کر ایک جگہ رک گئے تھے،
تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ گھر جتنے بڑے ہیں اور اس میں سانپ گھوم رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ کا پیسہ کھایا کرتے تھے، حرام ان کی کمائی تھی، لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے پیسوں کی شکل میں، سود کی شکل میں، اس لیے آج ان کے پیٹ میں جہنم کے سانپوں کو ڈالا گیا ہے اور جہنم کے انگارے ان کے منہ سے ڈالے جا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر ان کے منہ میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ دنیا میں حرام مال کمایا، حرام مال کھایا، پیٹ کو بھرا، آج جہنم میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بتائیے ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں جو سود کھانے والے ہیں، بیاج کا کاروبار کرنے والے ہیں، چیٹی کا کاروبار کرنے والے ہیں اور بینکوں میں پیسہ جمع کر کے وہاں سے آنے والا انٹرسٹ لینے والے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ کر کے 18 سال 20 سال چھوڑ دیا، ڈبل پیسہ ہو گیا، اس پیسے کو استعمال کرنے والے ہیں۔ گھر لیز پر دے دیا 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپے میں، مالٹیگیج میں 3 لاکھ روپیہ اونر کو دے دیا اور اس گھر میں کرایہ دیے بغیر 3 سال رہ رہا ہے۔ جتنا کرایہ اس کا ماہانہ بچ رہا ہے وہ سب کا سب سود ہے۔ آپ چاہے کچھ بھی بولو، حضرت اس کا بھی فائدہ ہوتا نا، 3 لاکھ روپیہ لے لیا، وہ کوئی کاروبار کرے گا، فلاں کرے گا، یہ سب نہیں چلے گا شریعت میں۔ شریعت کا جو ضابطہ ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ لیز پر مکان لینا، مارٹیگیج پر مکان لینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ ایکسٹرا پیسہ دے کر کے کرایہ تھوڑا کم کرا لو، 7,000 روپیہ کرایہ ہے آپ کے مکان کا، 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس ہے، میں 2 لاکھ دیتا ہوں، 6,000 کرایہ کر لو، 5,000 کر لو، چلو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 3 لاکھ روپیہ اس کو دیتے ہیں، 500 روپیہ ماہانہ کرایہ دیتے ہیں۔ 500 روپیہ میں کوئی اتنا بڑا گھر کرایہ میں دیتا ہے؟ نہیں۔ عرف میں کامن جو اس ایریا میں کرائے کا بھاؤ چل رہا ہے اس سے تھوڑا بہت کمی بیشی جائز ہے، ایک دم کم کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں تو کرایہ دے رہا ہوں اس لیے میں سود کھانے والا نہیں ہوں، میں خود اپنے بارے میں سمجھوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، نہیں چلے گا۔ میرا مسئلہ قرآن کے سامنے پیش کرنا، میرا مسئلہ حدیث کے سامنے پیش کرنا، قرآن سے حدیث سے جو جواب ملے گا اس کے مطابق عمل کرنا۔ مجھے طبیعت خراب ہو گئی، میں ڈاکٹر نہیں، انگوٹھا چھاپ، میں میڈیکل اسٹور میں گیا، ادھر جو ٹانک ہے وہ دے دو، ادھر جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دو، ادھر جو آئنٹمنٹ ہے وہ دے دو، لے جا کر کے گھر میں استعمال کروں گا، میری بیماری ٹھیک ہوگی یا سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا؟ آپ لوگ بتائیے۔ تو دنیا کا کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تو دین پر ہم چلنے والے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزارے، کاروبار کیسے کریں، علماء سے پوچھے بغیر نہیں کرنا۔ نہیں ہوتا حضرت، چلتا ہے دنیا میں، سب بھی کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ سب نہیں چلے گا۔ چاہے پوری دنیا کر لے، آپ کو نہیں کرنا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مرتے دم تک میں اسلام پر رہوں گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھر جتنے بڑے بڑے ہیں اور اس میں سانپ گھوم رہے ہیں جو ان کو کاٹ رہے ہیں، باہر سے سانپ نظر بھی آ رہے ہیں اور فرشتے ان کے منہ میں انگار ڈال رہے ہیں، فرشتے ان کے منہ میں جہنم کے پتھر کو ڈال رہے ہیں سزا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سفر میں اور آگے بڑھتے گئے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں ناخن ہیں، وہ ناخن تانبے کے ہیں۔ وہ ناخن کس کے ہیں؟ تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور فرشتے ان سے بول رہے ہیں لے یہ تیرے بھائی کا گوشت ہے، اس کو کھا، دنیا میں بھی تو کھاتا تھا، آج یہاں پر کھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو، سینوں کو ناخن سے نوچ رہے ہیں جو کہ تانبے کے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے پھرتے تھے کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، اس کی کمائی ایسی، اس کی کمائی ایسی، یہ نماز کو نہیں آتا، فلاں کام نہیں کرتا، یعنی برائی کرنا مقصد ہے۔ کوئی آدمی برا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے اس سے جو بڑا ہے، بھائی ہے یا اس کے باپ ہیں یا اس کا استاد ہے جو اس کو نصیحت کر سکے، اس کے سامنے جا کر کے اس کی برائی بیان کی تاکہ وہ اس کو سمجھا کر کے سیدھا کرے، یہ غیبت نہیں۔ کسی کی برائی بیان کرنا بغرض تحقیر، اس کی عزت کو پامال کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، دو آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں، دیکھا نماز کو آیا، لوگاں کا کومپے ڈبا کو نماز کو آتا ہے، 40 سال انہیں حرام کا مال کھایا ہے، اب بالاں سفید ہونے کے بعد مسجد میں آیا، دیکھو یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی۔ آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ مرنے کے بعد مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھے کیا لینا دینا کون کیسا، کس کا عمل کیسا ہے؟ مجھے تو اپنی فکر کرنا، مرنے کے بعد مجھے قبر میں جا کر ان 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ میں یہاں زندگی صحیح سے گزاروں گا، وہاں صحیح جواب دے پاؤں گا۔ مجھے اپنی فکر کرنا، سامنے والے کے اندر برائی ہے، کوئی بات نہیں، سدھر گیا ہے، اب پہلے خراب تھا اب سدھر گیا، چلو چھوڑو، دعا کرو اس کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو لوگ تانبے کے ناخن سے اپنا چہرہ چھیل رہے ہیں اور اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں اور جو لوگوں کا مردار گوشت کھا رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے، اس کی لاش سے گوشت کاٹ کر کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو پھر غیبت بھی مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ کا بھائی مرا ہوا پڑا ہے، لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کے کھا رہے ہیں۔ تو جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں، آخرت میں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم میں جلنے والے لوگوں کا گوشت کاٹ کر کے ان کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اور آگے بڑھتے گئے، آپ نے معراج کے سفر میں عورتوں کو دیکھا، ان کو ان کے سینوں کے بل ٹانگ دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، سینے میں سوراخ کر کے ان کو لٹکا دیا گیا اور ان کو جلایا جا رہا ہے، تپایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں
جن کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سینوں سے ان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتی تھی، جو دنیا میں زنا کیا کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اس طرح کی خطرناک سزا دی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر میں آگے بڑھتے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے شرمگاہ کے سامنے اور پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کی جگہ چیتھڑے یعنی گوشت کے پتلے پتلے چمڑے کے ٹکڑے لگے ہوئے، اور وہ جانوروں کی طرح جہنم میں جلنے والے کانٹے دار درخت کو چبا کر کے کھا رہے، کانٹے والے جلنے والے درخت کو اونٹ گائے بیل کی طرح جھک جھک کر کے کھا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، ایسے عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہے، یا سونا چاندی یا صرف چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، یا تجارت کا سامان ہے، یا قرض میں دیا ہوا ہے لیکن وہ واپس ملنے والا ہے، پوری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 میں 2.5%، لاکھ روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ، 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو جہنم کے کانٹے دار درخت کھانا پڑ رہا، اور ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو، پیٹھ کو جہنم کی آگ سے، انگاروں سے داغا جائے گا۔ عورتیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، ان کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، عورت کے گلے میں سانپ لپٹ جائے گا، کہے گا انا کنزکی و مالوکی، انا کنزکی و مالوکی، اے عورت، میں تیرا ہی مال ہوں، تیرا ہی خزانہ ہوں، دنیا میں تو گلے میں زیور پہنتی تھی، آج میں سانپ بن کر کے تیرے گلے میں لپٹا ہوا ہوں۔ وہ اس عورت کے کلوں کو نوچے گا، پیشانی کو نوچے گا، جسم میں مختلف جگہوں پر کاٹے گا وہ سانپ۔ عورت سے کیا محبت کر رہے ہیں، مکان بنوا دیا عورت کے لیے، اے سی کا کمرہ بنوا دیا، بہترین گاڑی اس کے لیے انتظام کیا، لیکن زکوٰۃ اس کے مال کی نہیں نکال رہے ہیں، تو پھر قیامت میں اس عورت کو عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا، کیونکہ زیورات کی مالکہ تو وہی ہے، سب سے پہلے اسی پر فرض ہے، وہ ادا نہیں کر پاتی کیونکہ کماتی نہیں، تو شوہر دے گا، اگر شوہر نہیں دے سکتا، اس کے پاس پیسہ نہیں، تو وہ عورت اپنے زیور میں سے انگوٹھی یا پیر میں پہننے والی یا کان میں پہننے والی کچھ نہ کچھ بیچ کر کے زکوٰۃ دیا کرے، ورنہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، آئندہ چل کر کے، فیوچر میں چل کر کے کیا ہونے والا ہے جہنم میں، اللہ نے پہلے ہی معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے، تاکہ حضور دنیا میں آ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ایسے ایسے عذاب ہیں، وہاں پر بچو، ایسے ایسے عذاب ہیں، تم ان سے ڈرو، اچھے کام کرو، برائیوں سے دور رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ
اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں. اوپر کا ہونٹ ایسے اٹھا کر کے سی دیا گیا ہے, نیچے کے ہونٹ سینے سے بھی نیچے لٹک رہے ہیں, اور منہ میں یہ جہنم کے جو فرشتے ہیں یہ انگارے بھر رہے ہیں, آگ ڈال رہے ہیں, پتھر ڈال رہے ہیں, اور ان کو مردار کھلایا جا رہا ہے, پیپ ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیم کا مال کھا لیا کرتے تھے. بھائی مر گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو دوسرے بھائی نے کیا کیا, بھائی کی جو جائیداد ہے اس پر قبضہ کر لیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی جائیداد کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتی, دوسرے بھائی نے کیا کیا, اس کو معلوم ہے کہاں کہاں اس کی پراپرٹی ہے, سب کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا, یا چارنے دے دیا, بارنے رکھ لیا, گھوٹالا کر دیا. تو یتیم کا مال جو آدمی کھائے گا, جو بچے ہیں, بھائی کے بچے ہیں یا کسی کا بھی بچہ ہو, اس کا مال ہے وہ, اس کو اگر کسی نے کھا لیا ہے ناجائز طریقے پر, تو پھر ان کو یہی سزا وہاں پر دی جائے گی کہ ان کے ہونٹ جو ہے اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہوں گے, ایک اوپر کو ایک نیچے کو ہوگا, اور ان کے منہ میں جہنم کی آگ, انگارے اور جہنمیوں کا خون اور پیپ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے, اللہ تعالیٰ نے دکھایا کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو فرشتے ہتھوڑے لے کر کے, پتھر لے کر کے کچل رہے ہیں. جس طرح ہماری عورتیں وکلی میں ادرک کو ڈال کر کے کوٹتی ہیں, لہسن کو ڈال کر کے کوٹتی ہیں, اس کو چورا چورا کرتی ہیں, اس طرح فرشتے جہنم میں کچھ لوگوں کے سروں کو پکڑ پکڑ کر کچل رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں, ہتھوڑے لے کر کے, پتھر لے کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو جہنم میں اس طرح کچلا جا رہا ہے, کوٹا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. کون لوگ بھائی؟ دوسرے کنٹری والے گا کہ دوسرے محلے والے, کسی اور کے بارے میں ہے شاید, یہ ہم سب کے بارے میں ہے. جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے, کوٹا جا رہا ہے. سر کچلا گیا, کوٹا گیا, پھر سر صحیح سالم ہو گیا, ریڈی ہے, پھر مار, پھر سر صحیح ہو گیا, پھر مارو, کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی اسٹاپ. یہ سزا ان کو مل رہی ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں حج کر لیے تو پورے گناہ معاف ہو جاتی, رمضان کے روزے رکھ لیے یا نہیں رکھے, افطار کی پارٹیاں کر دیے تو ہمارے سارے گناہ معاف, سحری میں کچھ نام لکھوا دیے, انتظام کر دیا تو ہو گیا, 3-4 آدمی کو عمرے کے لیے بھیج دیا تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یا مسجد میں چندہ دے دیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. آپ جو عمل کریں گے اس کا ثواب الگ سے ملے گا, لیکن آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے, آپ کی جو ڈیوٹی ہے, اللہ کی طرف سے جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. اس کو ادا کیے بغیر چاہے جتنے اچھے کام کر لو, ان اچھے کاموں کا ثواب اجر وہ سیکنڈری ہے. پرائمری کیا ہے؟ اللہ کا فرض پورا کرو, اللہ کا حکم پورا کرو, ورنہ
کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد چاہے پورے محلے والے مل کر کے اس کے لیے قرآن پڑھیں, دعائیں مانگیں, کچھ بھی کریں, اس کا ثواب ملے گا, عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من نوقش فی الحساب فقد عذب, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس آدمی کا اللہ تعالی حساب کتاب لینے لگے گا, بس گیا کام سے, اس کو ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو نہیں آتے؟ 100 میں سے 1% شاید نماز کو آنے والے ہیں, وہ بھی 5 ٹائم آنے والے. اگر حساب لگائیں گے تو 100 میں سے 1% بھی نہیں, 1000 میں 1% ہوگا, 0.10 ہوگا 5 ٹائم نماز پڑھنے والے. باقی سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بعض علماء نے عجیب بات بتائی ہے, نماز پڑھنے والوں کی 4 قسم ہے. ٹھاٹ کے نمازی, 8 کے نمازی, کھاٹ کے نمازی, 360 کے نمازی. بڑی عجیب بات علماء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. ٹھاٹ کے نمازی کا مطلب ایک دم پکا 5 ٹائم پڑھنے والے لوگ, جو کہ سب سے اچھے لوگ ہیں. 8 کے نمازی کا مطلب 8ویں دن وہ آتے ہیں, جمعہ کے دن امام صاحب ممبر کی سیڑھیوں سے اترتے ہیں خطبہ کمپلیٹ کر کے, تب ہمارے نوجوان مسجد کی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں آتے ہیں, 8ویں دن نماز کو آتے ہیں. اور ایک ہے کھاٹ کے نمازی, یعنی 5 ٹائم بھی نہیں آتے, جمعہ میں بھی نہیں آتے, کسی کا انتقال ہو گیا, کھاٹ پر لے کر اس کو مسجد میں لایا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, اس میں آ جاتے ہیں اور آ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی بعض لوگ گیٹ کے باہر صرف کرچی ڈالنے کو ہم بیٹھ گئے تھے. کیا بھائی مسجد میں آئے نہیں, نماز جنازہ چلتی ہے, نہیں تمہیں پڑھ لو, نہیں بولو بھائی آؤ بھائی تمہیں بھی پڑھ لو, نماز جنازہ تیار ہے آ جاؤ اندر. نہیں کیا بھی نہیں, ہمیں پاک نہیں, ہمیں پاک نہیں ہے, مسلمان ہے اور ناپاک ہے, ناپاک حالت میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو کھاٹ کی نماز میں آ جاتے ہیں, جنازے کی نماز میں کچھ لوگ. اور اس سے بھی زیادہ انٹرنیشنل جو نمازی ہیں وہ 360 کے نمازی ہیں, جو صرف اور صرف عید کی نماز میں آتے ہیں, وہ بھی لاسٹ میں آتے ہیں. سو امام صاحب سلام پھیرنے کے قریب آ کو جلدی جلدی نیت باندھ کو کیسے کہ الٹا سیدھا 2 رکعت پڑھ لیے. اللہ حفاظت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معراج کی رات میں دیا ہوا انعام ہے. 3 بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں معراج کی رات میں. اس میں ایک انعام اور ایک تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. 5 ٹائم اگر ہمارے مسلمان نماز پڑھنے والے بن جائیں, دنیا کی آفتیں مصیبتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. فجر کی نماز میں کس قدر کم لوگ آتے ہیں, ظہر میں کچھ آ جاتے ہیں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں کچھ آ جاتے ہیں, لیکن 100% نماز پڑھنے والے نہیں. اگر 50% لوگ بھی ہر محلے میں نماز پڑھنے والے بن جائیں تو کسی کی ہمت ہے کہ وہ مسلمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے دکھائے. آخری بات, ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا تو شیطان وہ بھی اسی راستے سے جاتا ہوا اس کو دیکھ لیا, شیطان اس کے ساتھ ہو گیا. اس آدمی کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ میں شیطان آ رہا ہے. اس آدمی نے پوچھا کون ہو تم؟ نہیں میں بھی مسافر ہوں, آگے جانا ہے مجھے. تم کہاں جا رہے؟ میں فلاں جگہ. میں بھی اسی جگہ جا رہا ہوں. چلتے چلتے شام ہو گئی, رات ہو گئی, سو گئے, صبح ہوئی, سورج نکل آیا. تو تھوڑی دور جانے کے بعد شیطان اپنا الگ راستہ لینے لگا. اس آدمی نے کہا, مسافر نے, ارے بھائی تم الگ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں بھی اسی جگہ جانا ہے جہاں مجھے جانا ہے, چلو میرے ساتھ. تو شیطان کہنے لگا تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ تو شیطان کہنے لگا سن, میں اصل میں انسان نہیں ہوں, شیطان ہوں. میں تو تمہیں بہکانے کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی,
عصر کا وقت آیا نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت آیا نماز نہیں پڑھی، عشاء کا وقت آیا نماز نہیں پڑھی، اور اگلے دن ابھی صبح کی فجر کی نماز بھی تو نے نہیں پڑھی۔ میں نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے مجھے فرشتوں کی بابرکت مجلس سے نکال کر کے شیطان ملعون اور مردود مجھے بنا دیا۔ تو 5 وقت کی نماز نہ پڑھ کر کے 5 وقت کی 17 رکعتوں کی 34 سجدوں کا تو روزانہ انکار کر رہا ہے، تیرے اوپر پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے، کس قدر تو منحوس ہے، میں الگ جاتا ہوں، مجھے تیرے ساتھ نہیں چلنا۔ شیطان بھی جو ہے بے نمازی سے اس قدر دور بھاگتا ہے کہ کہیں اس کی نحوست اس کو نہ لگ جائے۔ سوچنے کی بات ہے، کسی کو انسلٹ کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ آخر ہم لوگ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولیں گے؟ ایک حدیث یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا، ٹیلراں سب بھی کپڑے کٹ کر دیں، لیکن وہاں فرشتے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ مولوی ہیں جو لوگوں کے سامنے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف نہیں بلاتے اور بری باتوں سے نہیں روکتے، حق بات نہیں بولتے۔ یہ ایسے مولوی ہیں، اس لیے ان کو ابھی یہاں جہنم میں آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بھائیوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے پیار و محبت کے ساتھ 2-4 باتیں سمجھا کر کے ان کو دین کی طرف بلائیں، نماز کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں۔ آج سے پکا ارادہ کریں، کچھ بھی ہو جائے 5 وقت کی نماز کا ہم لوگ ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ارادوں کو کامیاب کرے اور ہمیں پابندی کے ساتھ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔